اور میں اپنے اکابر کا عقیدہ بیان نہ کروں تو نا انصافی ہوگی کہ لحظہ بلحظہ رو رہے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہم اغفر لعائشہ۔ تو آپ سینہ ٹھان کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عظیم السلطان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوث بشرح الصدر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأول أخبركم بأمري أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ کرام اور اس علاقہ کے بزرگ نوجوانوں، آج ہم ایک مقصد، ایک نسبت سے اس مسجد میں جمع ہیں، اور وہ نسبت ہے جس نسبت کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، جس نسبت کی شان بھی بہت بڑی ہے، جس نسبت کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ دو نسبتیں ہیں، ایک ہے نبی اور امتی کی نسبت، ایک ہے تعریف کرنے کی نسبت، ایک ہے تعریف سننے کی نسبت، ایک ہے اس تعریف کی حفاظت کی نسبت۔ تو یہ نسبتوں کو اگر میں بولتا جاؤں تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ تعریف کرنے کی نسبت رب کائنات کی ہے، تعریف سننے کی نسبت ملائکہ کی ہے۔ جس ہستی کی تعریف رب کائنات کرتا ہے وہ ہستی مقصود کائنات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی ابوالقاسم کہتا ہے، کبھی ماہی کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے 4 نام رکھے ہیں، انا الحاشر، انا العاقب، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ کہ میرے نبی کی ہر نسبت بے مثال ہے، اور ہر طرح سے میرے نبی کی گفتگو سننا بھی بے مثال ہے، کرنا بھی بے مثال ہے۔ تو یہ نسبت ہے، اسی نسبت سے کام بنے گا، نسبت کے بغیر کام کوئی نہیں بننا۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس یہی ایک آسرا ہے۔ تو آج ہم جس نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے میرے نبی کی تعریف کا سننا، میرے نبی کی تعریف کا بیان کرنا، میرے نبی کی ولادت کے مقصد کو بیان کرنا، اور میرے نبی کی ولادت کے مقصد کو سمجھنا، نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنا اظہار محبت کرنا، اور میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے جس مقصد کے لیے صحابہ سے لے کے اب تک اکابرین، ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی ہیں، جو مولانا نے بیان کی ہیں، اس پہ پہرا دینا، اس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری بخشش کا شاید بہانہ بن جائے۔ میرے نبی وہ ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ میرے نبی، ہم نے آپ کو کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجنا تھا۔
میرے نبی کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجنا تھا. آپ کو نہ بھیجنا ہوتا نہ ہم زمین کو بناتے، نہ آسمان کو بناتے، نہ سورج کو روشن کرتے، نہ ستاروں کو چمکاتے، نہ رات کو لے کر آتے، نہ دن کو لے کر آتے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے چیخ کے بتا رہا ہے، پھول بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری رنگت کے پیچھے نسبت مصطفیٰ ہے، میری خوشبو کے پیچھے نسبت مصطفیٰ ہے. زمین کا پھیلا ہوا پیٹ یہ بتا رہا ہے کہ میری اس پھیلاؤ کے پیچھے نسبت مصطفیٰ ہے. آسمان کی رفت یہ بتا رہی ہے کہ اس بلندی کے پیچھے نسبت مصطفیٰ ہے. سورج کا مشرق سے طلوع ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس روشنی کے پیچھے نسبت محمدی ہے. ستاروں کی چمک بتا رہی ہے کہ اس روشنی کے پیچھے بھی نور محمدی ہے. اور رات کا اندھیرا بتا رہا ہے کہ اس اندھیرے کے پیچھے واللیل کی زلفوں کی نسبت ہے. دن روشن ہو کر بتا رہا ہے کہ اس نور کے پیچھے نسبت محمدی ہے. پھر میں اپنے اکابر کا اگر ذکر نہ کروں اور میں اپنے اکابر کا عقیدہ بیان نہ کروں تو نا انصافی ہوگی. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم مانتے نہیں. میرے اکابر کا نظریہ تو یہاں تک ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. ترجمہ کروں شعر کا. میرے اکابر قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، اللہ ایک نور ہے. اللہ کے نور کی تجلی سے ایک نور پیدا ہوا. وہ نور کون ہے؟ وہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ان کی شفقت محبت ہے بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کیوں ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سبحان اللہ. یہ نسبت چھوٹی نہیں ہے جس کے لیے ہم جمع ہیں. نسبت میں نے پہلے بات کی، نسبت تعریف کرنا. کس کی نسبت ہے؟ ابھی قاری صاحب نے تعریف کی، کسی نے نعت کے ذریعے، کسی نے بیان کے ذریعے، کسی نے نظم کے ذریعے. تو وہ ہستی کا مقام ہوگا کہ رب کائنات جس کی تعریف کرے. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خالق کائنات محبوب کائنات کی تعریف فرما رہے ہیں. ما کان محمد ذات کی بات آئی تو اللہ نے ذات کا مقصد بیان کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خالق کائنات نے محبوب کائنات کے منصب کی بھی تعریف کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. خالق کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کی بھی نسبت کی تعریف کی. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. خالق کائنات نے مقصد نبوت کی بھی تعریف کی اور توثیق کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اپنے محبوب کی محب کے ساتھ ملاقات کا بھی ذکر کیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس ملاقات کی کیفیت کا بھی بیان اللہ نے کیا ہے کہ میرے نبی میرے اتنے قریب ہوئے
اتنے قریب ہوئے جیسے تیر اور کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ پھر شہر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ پھر چہرہ انور کا ذکر آیا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ شان اتنی ہے کہ رب کائنات، خالق کائنات خود بھیجنے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ مقام اتنا ہے، عاجزی اتنی ہے، شان کتنی کہ رب کائنات تعریف کرے۔ اور جن کی تعریف کی جا رہی ہے، جن کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے دل کے اندر اپنی امت کے مزدور کی، غریب کی، امیر کی اور خوشبو والے کی اور بدبو والے کی، جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جو نہا دھو کے بیٹھا اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ شان اتنی ہے کہ رب کائنات، زمین و آسمان کا مالک، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ رب کائنات نے اپنا تعارف ایک آیت میں بیان کیا، میں 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا، میں نے نظام بنا دیا زمینوں کا، آسمانوں کا، کل کائنات کی چیز کن کہنے سے بنا دی۔ اتنی بڑی ربوبیت کا مالک اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اپنی زبان سے، اور جس محبوب کی تعریف قرآن میں کی جائے ان کے دل کے اندر تڑپ امت کی اتنی ہے کہ لحظہ بلحظہ رو رہے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں موضوع کو کس طرف لے کر جاؤں، میں ختم کروں گا جلدی۔ تڑپ کتنی ہے، موت کا فرشتہ زندگی گزاری ہے، زندگی موت کا فرشتہ آیا، جبریل امین تشریف لائے، آپ بیماری کا ایک ٹائم گزار رہے ہیں، انہوں نے آ کر سلام کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، انہوں نے بولا یا رسول اللہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اچھا محسوس کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں ناشکری نہیں سکھائی کسی بھی حال میں، یہاں تک تعلیم دی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اللہ کی ناشکری تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو کفر ہے۔ تم لوگوں کا بھی شکر ادا کرو، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہوں۔ آدم بس تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا جی باب جبریل کے باہر قاسم کھڑا ہے، موت کا فرشتہ، نام ہے قاسم، اسرائیل نہیں قاسم۔ وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت کا محتاج ہے، آپ اجازت دیں گے تو آئے گا، یہ تو نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اجازت، وہ بھی آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے حکم یہی تھا، میں جس کے پاس بھی گیا ہوں میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، ہم سلام نہیں کرتے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آیا ہوں تو آداب سکھا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل امین بھی ادب سے آتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں، جبریل امین بھی پر سمیٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ میری باؤنڈری ختم ہے، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جانے اور آپ کا شانی۔ میرے اکابر کا تھا، میں آپ کو بتاؤں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ سید الطائفہ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ہمیں فخر ہے اپنے اکابر۔ روزہ انور میں حدیث کے استاد ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں۔ آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، ہمیں سلام کا تھوڑا سا جالی کے قریب موقع مل جائے تو ہم سیلفیاں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، پھر مجھے اتنا احساس ملا
اس کا کیا اعزاز ہوگا جو 18 برس اس ہستی کی حدیث اس ہستی کے در پہ بیٹھ کے کیا ہوگا؟ ہم ایسے نہیں اپنے اکابر پہ اندھا اعتماد کرتے۔ 18 برس حدیث پڑھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، ایک دن اللہ کے نبی کے روضہ انور کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جو لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ دوڑتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا محبت کا اظہار کرتا ہے روضہ پاک کے ساتھ، کوئی اپنا صافہ اتارتا ہے تو روضہ انور کی مٹی کو صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے دامن کے ساتھ نبی پاک کے روضے کی مٹی کو سمیٹ رہا ہے، برکتیں حاصل کر رہا ہے، کوئی ہاتھ ملتا ہے، کوئی سینہ لگاتا ہے، کوئی ہاتھ زمین پہ پھیر کے چہرے پہ پھیرتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے خابر پہ، سید حسین احمد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، آپ وہاں پہ استاد الحدیث ہیں، حدیث کے استاد ہیں، آپ اندر جاتے ہیں، آپ انوکھا عشق مصطفیٰ دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میرے جسم پہ کپڑے قیمتی نہیں ہیں، میری پگڑی قیمتی نہیں ہے، حسین احمد مدنی کے ہاتھ بھی قیمتی نہیں ہے، اس جسم پہ اگر کوئی سب سے قیمتی متبرک سب سے اہم چیز ہے تو وہ میرے حبیب کی سنت ہے۔ آپ اپنی داڑھی مبارک کو روضہ انور کے فرش پہ رگڑتے ہیں اور لوگ وہاں بڑے مفتی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یہ بابا جی تو سنت رسول کی بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے شیخ پہ، وہ فرماتے میں بے حرمتی نہیں کر رہا، میں سنت کی بے ادبی نہیں کر رہا، جس کی سنت تھی اس کی حرمت پہ قربان کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، کبھی میرے دل کا طواف کر ہے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ جبریل امین بھی اجازت سے آئے، موت کا فیصلہ یا رسول اللہ کسی سے اجازت نہیں، اللہ کا آرڈر یہ تھا کہ میرے نبی سے اجازت مانگنی ہے، پھر سلام پیش کرنا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو، کیوں آئے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود تو کہتے یا رسول اللہ میرے اللہ نے یہ مجھے حکم دیا تھا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر گزارش پیش کرنی ہے، وہ آنا چاہیں تو لے آنا ہے، رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں درد بتا رہا ہوں، درد درد۔ تو آپ فرماتے ہیں جبریل امین بھی پاس کھڑے ہیں، آپ پوچھتے ہیں جبریل تم کیا کہتے ہیں؟ تو آپ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا کہنا، کیا نوکر اور کیا رکھنا، میں کیا بتاؤں؟ یہ مشکات کی لمبی حدیث میں اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میں اوپر کا منظر آپ کو بتا دیتا ہوں، مختصر یہ کہ آج رب کائنات بھی آپ کی ملاقات کے شوق میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتے بھی تیاریاں ہیں، عرش بھی سج چکا ہے کہ آج آپ نے آنا۔ تو آپ نے پھر فرمایا جبریل اللہ کے پاس جاؤ، ایک بات پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہو۔ تو میرے بھائی جو ہستی اس حد تک وفا کرے تو پھر ہمیں کس حد تک وفا کرنی چاہیے۔ آخری وقت جب ہوتا ہے یا بندہ بیمار ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے تو بڑے کیا کہتے ہیں، اگر اولاد چھوڑی تو کہتا ہے میری بیٹے کا کیا بنے گا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، اپنے بھائیوں سے کہتا ہے میری اولاد کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے میری بیٹی کا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ وہ آپ کے تو دو پھول تھے جنہیں آپ فرمایا کرتے تھے ریحانتی الحسن والحسین، میرے باغ کے دو پھول ہیں حسن اور حسین، میرے پھول کی خوشبو ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کا نور ہیں حسن اور حسین، میرے سینے کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو کربلا میں ذبح کیا جائے گا اور ایک کو زہر دیا جائے گا اور دونوں تڑپ تڑپ کے جان دیں گے۔ تو میرے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے حسن کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، میری فاطمہ کا کیا بنے گا، علی کا کیا بنے گا۔
آپ تو اپنی امت کے مزدور کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے بے بسوں کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے غریبوں کے لیے رو رہے ہیں کہ جبریل آپ میرے اللہ کے پاس جائیں اور پوچھ کے آئیں کہ اے رب آپ کے حبیب یہ پوچھ لیں کہ آپ اپنی میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو پھر جبریل امین جاتے ہیں، پوچھ کے آتے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ جبریل میرے نبی سے عرض کر دیجئے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں۔ میرے بھائیوں، جس ہستی نے وفا اتنی کی ہو، ہمیں کس حد تک وفا کرنی چاہیے؟ کس حد تک؟ آپ گھر تشریف لا رہے ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، میرے نبی کی زندہ سنت تھی شروع سے آخر تک، کبھی پریشانیوں کا بوجھ لے کے گھر میں نہیں جاتے تھے۔ کتنا پریشانیاں ہوں گی کہ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، ایک ایک بات کا جواب اللہ نے دیا۔ تو اتنی پریشانیوں کے باوجود آپ جب بھی قدم گھر میں رکھتے تو مسکراتے جاتے۔ ایک دفعہ آپ معمول سے زیادہ خوش گھر داخل ہو رہے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی کو دیکھتے ہوئے آپ بھی مسکراتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بہت خوش ہیں، آج آپ بہت خوش ہیں۔ تو آپ فرمائے ہاں خوش ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو میرے نبی والضحیٰ کے چہرے والے، سبحان اللہ، واللیل کی زلفوں والے، اظہر اللون تلاء وجہہ کتلاء القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو، کیا خوبصورتی کا عالم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب آپ آتے تو حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا، آتے تو روشنی پھیل جاتی، نور پھیل جاتا۔ یا رسول اللہ آپ خوش ہیں تو میرے لیے دعائیں فرما دیں۔ تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہم اغفر لعائشہ، سبحان اے اللہ، اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اما عائشہ کو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نہیں تھی۔ نبی کی ہر چیز کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ صحابہ کا انتخاب بھی میرے اللہ نے کیا، امہات المومنین کا انتخاب بھی میرے اللہ نے کیا، عشرہ مبشرہ کا انتخاب بھی میرے اللہ نے کیا۔ کسی کو امین هذه الامہ بنایا تو انتخاب میرے اللہ کا تھا، کسی کو صدیق بنایا تو انتخاب اللہ کا تھا، کسی کو فاروق کا ٹائٹل دیا تو انتخاب اللہ کا تھا، کسی کو ذی النورین کا شرف ملا تو انتخاب اللہ کا تھا، کسی کو فاتح خیبر کا شرف مل رہا ہے تو انتخاب اللہ کا ہے۔ کوئی دائیں لیٹا ہے کوئی بائیں لیٹا ہے اور قیامت تک صلاۃ و سلام وصول کرتے رہیں گے، انتخاب اللہ کا تھا، کیونکہ میرے اللہ نے اعلان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، ہر چیز کا انتخاب اللہ کا۔ میری اماں کو میرے نبی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ سبحان ما اللہ، تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وأدخلها الجنة الفردوس۔ اے میرے رب میری عائشہ کے ظاہری پوشیدہ سارے گناہوں کو بخش دیجئے اور میری عائشہ کو جنت الفردوس میں میرا ساتھ دیجئے۔ تو اما عائشہ دعا سن کے رو رہی ہیں، کبھی مسکرا رہی ہیں، اور حالت یہ بنی کہ آپ نے خوشی کے عالم میں اپنے سر کو اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا۔ آپ ایک نگاہ اما جان کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی مسکراتے ہیں اور پوچھا عائشہ آپ اتنی خوش ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے تو بھاگ جاگے، میرے تو نصیب کھلے یا رسول اللہ، کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا، مجھ سے درخواست کی تو میں نے یہ دعا کی ہے، میری عائشہ میں دن میں 5 نمازوں پہ اپنی امت کے لیے یہی دعا 5 وقت کرتا ہوں۔
سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ نسبت جو وفاؤں کی یہاں تک انتہا کرے تو مجھے کہاں تک جانا چاہیے، ہمیں کہاں تک جانا چاہیے؟ کم از کم یہاں تک تو جانا چاہیے جہاں تک حبیب ابن زید گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، کہ میرے بعد 30 نبی آئیں گے، وہ آئیں گے تو صحیح لیکن ہوں گے جھوٹے کذاب۔ ان میں ایک اسود انسی ہے، ایک میرے نبی کے زمانے میں مسلمہ کذاب ہے۔ مسلمہ کذاب نے آپ کو ایک خط بھیجا کہ آپ ایسے کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی بنیں، آدھے عرب کا میں نبی بنتا ہوں، آدھی سلطنت پہ آپ حکومت کریں، آدھی سلطنت پہ میں حکومت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے جواب لکھا انت الکذاب الاکبر، تو جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ کائنات اللہ کی، اس پہ حکومت اللہ کی، اللہ جس سے چاہے وہ ذمہ داری دے، جس سے چاہے ذمہ داری لے لے، جس کے سر پہ چاہے عزتوں کا تاج رکھے، جس کو چاہے اسے ذلتوں کی پستی میں گرا دے۔ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے حدیث پڑھی، میرے نبی فرماتے ہیں، آپ سے سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان الآدم بین الجسد والروح، میں تو تب سے نبی ہوں ابھی آدم کے پتلے میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ اور آپ نے فرمایا ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں تب سے خاتم النبیین لکھا گیا ہوں۔ ان آدم لمن جدل فی طینتی، ابھی تک سیدنا آدم علیہ السلام کا گارا بھی نہیں بنا تھا۔ اور میں تمہیں اپنا کیا بتاؤں، تم میرا کیا پوچھتے ہو؟ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی اماں کا وہ خواب ہوں جو میری اماں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور وہ ایسا خواب تھا، وہ ایسا نور تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو میرے نبی فرما رہے میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیسی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اور ایک دعا مانگی، اللہ آپ نے مجھ پہ امتحان ڈالے، میں نے سارے امتحانوں کو پاس کیا، اب یہ دعا کرتا ہوں کہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جو نبی آنا ہے وہ میری نسل میں سے بھیجیے گا۔ تو پھر میرے اللہ نے آپ کو، میرے اور آپ کے نبی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا ہے۔ اور کیسے بھیجا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن قینانہ بن خزیمہ بن نظر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن اردن بن سمی بن مزید شارٹ ہو رہے ہیں، اور آخر تک بن عوض بن عرام بن قیداب بن اسماعیل و بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا۔ تو حبیب بن زید کو آپ نے وہ خط لکھا کہ کون لے کر جائے گا؟ پیچھے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حبیب بن زید، یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ اللہ کے نبی کا صحابی جب نکلا تو آپ نے پوچھا سواری ہے؟ یا رسول اللہ سواری نہیں، میرے نبی نے اپنا گھوڑا پیش کیا، اس پہ بیٹھ کے جاؤ، اپنا نیزہ پیش کیا کہ رستے میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ اسلحہ بھی لے کر جاؤ۔ سیدنا حبیب بن زید ختم نبوت کے قاصد بن کے نکلے ہیں مدینہ سے، اور پہنچے مسلمہ کذاب کے ڈیرے پہ۔ اس کے محل میں جو باطل ہوتا ہے وہ طاقت کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ باطل میں ایک رعنائی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ مشکلات کے ساتھ آتا ہے، اور حق پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی 10 بج رہے ہیں اور بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں سرکسیں لگتی ہیں، 2-2 بجے تک نوجوان سرکس دیکھتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی،
کسی کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ حق اور باطل کی مثال ہے. تو باطل جو ہوتا ہے وہ ایک دم ابھرتا ہے, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. ایسے ہی مسلمہ ہے, شان و شوکت ہے, بڑا محل ہے, اور وہاں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, فوجی کھڑے ہوئے ہیں. حضرت حبیب بن زید پھٹے کپڑوں کے ساتھ اور پھٹی دستار کے ساتھ, اور اللہ کے نبی کے قاصد بن کے جا رہے ہیں. انہوں نے جا کر اپنا خط پیش کیا اللہ کے نبی کا. وہ مسند پہ بیٹھا ہے, اس کا ایک کاتب ہوتا ہے, کاتب جسے ریڈر کہتے ہیں. بادشاہ جو کہ خود نہیں پڑھتے تھے, اور جب خط دیا گیا اس کے کاتب نے کھولا, وہ پوچھتا کیا لکھا ہے, تو کاتب کو ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں پڑھ کے سناؤں کہ اس کو تو کذاب لکھا ہے, اس کو دجال لکھا ہے. تو وہ چپ کر گیا. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھے گا, میں بتاتا ہوں. میرے نبی نے لکھا ہے انت الکذاب الاکبر, تو جھوٹوں کا جھوٹا ہے, تو جھوٹا. میرے نبی نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ. میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک محل کی ہے کہ کسی آدمی نے ایک محل تعمیر کیا, اس کو مزین کیا, اس کو خوبصورت بنایا, لیکن ایک سوراخ چھوڑ دیا. فجعل الناس, لوگ آتے ہیں, یطوفون, محل کا طواف کرتے ہیں, ویعجبون, تعجب کا اظہار کرتے ہیں, ویقولون, آپس میں باتیں کرتے ہیں, اللہ وضعت هذه اللبنہ, بنانے والے نے بڑا خوبصورت بنایا تھا, لیکن یہ سوراخ کیوں چھوڑا ہے؟ تو میرے نبی نے یہاں پر فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا فَأَنَا اللَّبِنَا فَأَنَا اللَّبِنَا. وہ نبیوں کی عمارت کا وہ جو سوراخ تھا وہ پورا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حبیب بن زید کہہ رہے ہیں تو جھوٹا ہے, میری نبی نے تجھے کذاب لکھا ہے, فرمایا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی لے لے تیرا جھوٹ دھل نہیں سکتا. تیری شان و شوکت تجھے مبارک, تیرا محل تجھے مبارک, تیرے سپاہی تجھے مبارک, تیرا اسلحہ تجھے مبارک, لیکن تو میرے نبی کے ساتھ نبوت کا اشتراک کیا. تو میرے نبی کے پاؤں کی خاک کے 1000ویں درجے ذرے جیسا بھی نہیں ہو سکتا. میرے نبی تو وہ ہیں جنہیں دیکھنے والوں نے کبھی گردنیں کٹوائی, کبھی بدر میں شہید ہو رہے, کبھی احد میں شہید ہو رہے, کبھی میرے نبی کے ہاتھ پہ حدیبیہ میں ہاتھ دے رہے, اور اللہ ان کو لیے اعلان کر رہا ہے اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المهتدون, اولئک هم المتصدقون, اولئک هم الخاشعون, اولئک هم الصائمون, اولئک هم المفلحون. ان کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے یہ تیرے ابھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, تو جھوٹا ہے. تو اس نے اب امتحان لیتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ طاقت کو آزماتا ہے, کبھی پیسے کو آزماتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میں تیرا وہ حشر کروں گا دنیا دیکھے گی. انہوں نے کہا حبیب بن زید کہ اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب بن زید فرما رہا لا اسمع کلامک, میں نہیں سنتا تو کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ کہتا اتشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, کیا تو اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو آپ سینہ ٹھان کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں پر یہی فرق ہوتا ہے, زندگی میں اللہ آزماتا ہے. ہمیں یہ آزمائش نہیں آئے گی, نہ احد والی آئے گی, نہ بدر والی آئے گی. نہ یہ کہا جائے گا کہ اپنے بچوں کو قربان کرو, نہ یہ کہا جائے گا اپنے مال کو سیدنا ابو بکر کی طرح قربان کرو. ہماری چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آئیں گی, اور یہ شرط ہے کہ آزمائش آئے گی, میرا اللہ آزمائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے اور اللہ تمہارے سروں پہ عزتوں کے تاج رکھ دے گا. نہیں نہیں, میں تمہارے ایمان کی بقدر تمہیں آزماؤں گا. بلال حبشی کو آزمایا, انہیں پتھروں پہ لٹایا گیا, ان کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئیں. مصعب بن عمیر کو آزمایا, تن کے کپڑے بھی اتارے گئے اور جسم سے نیزے بھی پار کیے گئے. سیدنا علی کو آزمایا, اپنی جان قربان کی, ان کی اولاد ذبح ہو رہی. ہم سے ایسی آزمائش نہیں آئے گی, ان سے آزمائش نہیں جا رہی. کہتی ہوں
کہا نہیں کہتا، کہا میں تمہارا منہ حشر کروں گا، لوگ دیکھیں گے۔ تو ربیع بن زید نے فرمایا جو مرضی کروں، ہم اپنے نظریے سے نہیں پھر سکتے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے سیرت نگاروں میں کہ اس بدبخت نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا زندہ گوشت کاٹنے کا حکم دیا۔ جلال آگے بڑھا اور نے آپ کا سیدھا بازو کاٹ دیا اور خون کا پھوارا پھٹ رہا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کے مجاہد، یہ ہے ختم نبوت کے شہداء۔ سیدھا ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ پوچھتا ہے اتشہد ان رسول اللہ، مجھے مانتے ہو اللہ کا نبی؟ کا نہیں مانتا۔ حکم دیا دوسرا کاٹو، دوسرا کاٹ دیا، جان نہیں گئی، زندہ ہے۔ پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، ایک ٹانگ کاٹو، کاٹ دی گئی، دوسری ٹانگ کاٹو، دونوں ہاتھ دونوں ٹانگیں کٹوا کے اور یہ بے بس ہو کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے خون کے قطرے قطرے سے، ذرے ذرے سے میرے کانوں میں وہ امیر شریعت کے الفاظ گونج رہے ہیں کہ اگر ہم ختم نبوت کے لیے کھڑے نہ ہوئے، ہماری نسل ختم نبوت کے لیے کھڑی نہ ہوئی، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت اگر ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اور ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے نہ لگی تو تجھ سے اور مجھ سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے۔ نعرہ کٹوا کے پھر بھی کہہ رہے ہیں تاجداری ختم نبوت زندہ۔ تو وہ بدبخت یعنی اپنے نظریے سے پھرے گا، اس نے اپنے جلاد کو کہا کہ اس کی گردن مارو، انہوں نے گردن کاٹی۔ آپ نے ایک شعر سنا ہے، نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل دی لاکھوں کی۔ سبحان اللہ، جہاں ایک ایمان والا جاتا ہے وہ قربانی دیتا ہے، وہاں اللہ سارا دین کا چشمہ جاری کرتا ہے۔ جہاں سے جماعتوں کے بستر پھینک کے وہاں سے اللہ نے سوال والے نکالے، سبحان اللہ، نکلے گا نہیں نکلے نکلے بالکل۔ اسی لشکر میں ایک سپاہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کہا کوئی کسی کے لیے جان اتنی بے دردی سے نہیں دے سکتا۔ اللہ مدینے والے کے لیے جو بازو، ہاتھ، سب کچھ کٹوا کے گردن بھی کٹوا چکا ہے، کوئی بات تو ہے۔ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور چلتا چلتا مسجد نبوی میں آتا ہے۔ میرے نبی مصلی پہ تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نماز کا وقت ہے، تصریح نہیں ملتی کون سی نماز، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ نئے حلیے کا بندہ آیا، لوگوں نے پہچان لیا یہ یمامہ سے آ رہا ہے، اس کا حلیہ بتا رہا تھا۔ وہ آگے آیا، پوچھ رہا ہے محمد کون ہے، محمد کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا یہ نہ پوچھو کہاں سے آئے، بس مجھے ان کا پتہ بتا۔ سامنے آیا، بیٹھا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، اور ایمان لانے کی وجہ یہ ہے۔ اب وہ میرے نبی کے مجاہد حبیب بن زید جب گھر سے نکلے تو کتابوں میں لکھا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کا چھوٹا بچہ 6 مہینے کا دودھ پیتا۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے بیٹے تھے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خاتون کون تھی۔ تو آپ کو وہ قصہ سنایا، یا رسول اللہ یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، اور وہ استقامت کا پہاڑ اپنی گردن کٹوا گیا، لیکن آپ کی ختم نبوت کے آنچ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو میرے نبی آنسو بہا رہے، آنسو روتے روتے انہی قدموں کے ساتھ اٹھے، اسی کیفیت میں اٹھے، اور حبیب ابن زید کے گھر جا رہے ہیں۔ اور آپ جب پہنچے تو ام عمارہ ام منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش قسمت صحابیاں ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں ان 4 خواتین میں شامل تھی جنہوں نے زندگی اور موت کی بیعت میرے نبی کے ہاتھ پر کی تھی، اور اس بیعت میں یہ کہا گیا تھا یا رسول اللہ جان دینی پڑی جان دیں گے، مال دینا پڑا مال دیں گے، اپنی اولادیں دینی پڑی اولادیں دیں گے، یا رسول اللہ آپ کی طرف جو تیر پڑے گا وہ ہمارے سینے سے پہلے نکلے گا، پھر وہ آپ کی جانب جائے گا، آپ حکم کریں گے ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، آپ حکم کریں گے ہم آگ میں کود جائیں گے۔ یہ بیعت کی تھی ام عمارہ نے، اور اس بیعت کی آج عملی تفسیر پیش کر رہی ہیں اپنے لخت جگر کو قربان کر کے۔ آپ نے فرمایا ام عمارہ
تمہارے بیٹے کو یوں یوں شہید کیا گیا، اس کا ایک بازو کاٹا، دوسرا بازو کاٹا، ٹانگ کاٹی، دوسری کاٹی، پھر اس کی گردن کو کاٹا گیا، اور آپ رو رو کے بتا رہے ہیں، اور وہ صبر کی پہاڑ خاتون صحابیہ سینہ ٹھوک کے کھڑی ہے، اور پھر آخر میں ساری بات سن کے یہ کہتی یا رسول اللہ میں بین نہیں کروں گی، میں آنسو نہیں بہاؤں گی، میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی، وَلِرَزَعْتُهُ هَذَا الْيَوْمِ، اے اللہ کے نبی اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو اپنی سینے سے لگایا تھا، اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا کہ میرے نبی وہ آپ کے دین پہ کٹ جاتا، آپ کی ختم نبوت پہ کٹ جاتا، میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی یا رسول اللہ، وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، اس کا حساب تو میں قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر لوں گی۔ میرے بھائیو اسی عقیدہ ختم نبوت کے نوکر بن کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارا بس وقت لگ جائے، ہم چلے جائیں، پیٹرول ڈال لیں، اور وہاں پر جا کر اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آخر میں پھر میں یوں کہوں گا کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، عشق مصطفیٰ کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو ختم نبوت کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آخر میں بس وہ میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، میرے دل کی آواز ہے، دل کی آواز ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا، سبحان میں اللہ۔ بھی آپ کے قدموں کی خاک بنتا، آپ کے ساتھ سفر کرتا، کسی غزوہ میں جاتا، آپ کے ساتھ ہجرت کرتا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پودا ہی ہوتا، کبھی کوئی انتظام نہ ہوتا۔ انہوں نے نگاہ اڑائی، یا رسول اللہ وہ جھونپڑی وہاں پہ چلتے ہیں، وہاں جھونپڑی میں تشریف لے گئے، ایک اماں بوڑھی بیٹھی ہے، اسے کہتے ہیں اماں جان کو کھانے پینے کو پیش کرو، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہے نہیں، ہوتی تو میں پیش کر دیتی، فاقوں کا زمانہ ہے، بارش ہوئی نہیں، تو آپ نے میرے نبی نے نظر دوڑائی، تو گھر کے نکر پہ ایک مریل بکری کھڑی تھی جو چرنے نہیں جا سکتی تھی، تو آپ نے ابو بکر کو پاس بلایا اور فرمایا ابو بکر اس اماں جان سے کہو اس بکری کا دودھ نکالیں۔ سبحان تو اللہ۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بکری جو ہے نا یہ تو بن بیاہی ہے، بیمار ہے، اگر یہ اتنی طاقتور ہوتی دودھ دیتی تو یہ چرنے چلی جاتی، لہذا یہ دودھ نہیں دے گی۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے اماں سے کہا تھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو یہ دودھ نکال دیں، سبحان اللہ۔ دودھ نکالنے کو اعتراض ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہونا، یعنی یہ ایک انہونی ہو رہی ہے، تو جہاں پہ انہونی ہوتی ہے تو بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اس بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، ایک دم اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اور میرے بھائیوں وہ بکری بھی سمجھ رہی تھی کہ ان کی مانوں گی تو کام بنے گا، نہ مانوں گی تو نہیں بنے گا۔ کہا جب بکری جتنا ہی ایمان پیدا کر لے، اور بکری کی عمر ہوتی ہے 5-6 سال، اس کے بعد کہتے ہیں وہ زندہ نہیں رہتے، بڑے بیٹھے ہمیں تو اندازہ کہ 7 سال تک زیادہ زیادہ جیتی ہے، ذبح نہ کرو تو اپنی موت مر جاتی۔ یہ بکری میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت کی وجہ سے 14 برس زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی، لوگوں کی نظر میں تھی۔ تو بکری دودھ سے اس کے تھن بھر گئے، آپ نے دھویا، اور گھروں میں 2-4 برتن ہوتے تھے، تو آپ نے اماں جان آپ کے گھر میں جو کچھ سب دے، تو آپ نے وہ دودھ سے سب کچھ بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو میرے نبی کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو ایسی بھرے گی۔ تو وہ اماں نے دیکھا، آپ جب تشریف لے گئے، اس کا شوہر واپس آئے، ابا معبد وہ واپس آئے، اس نے دیکھا گھر میں دودھ ہے، تو وہ پریشان ہوا دودھ کہاں سے ہے؟ تو اماں کہتی ہے کہ دودھ اس طرح سے ہے، اس نے قصہ بیان کیا۔ تو وہ کہتا ہے وہ کون ایسا ایسا مگر اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ منہ کے نوالے کھینچنے کو پڑے ہوئے، تو وہ کون سی ایسی ہستی تھی جو جاتے جاتے تیرے آنگن کے بھر گئی، وہ خوشبو مہک رہی ہے، تو دیوار چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے جس نے کائنات کو معطر کر دیا۔ تو وہ اماں کہتی ہے کہ میں آپ کو نام تو نہیں جانتی، حلیہ بتا دے۔ جی جی۔ وہ کہتی ہے، الفاظ سنیں،
وہ اما جان کہتی یا ابا معبد رأیت الرجل المبارک، سبحان اللہ رأیت رجل مبارک، میں نے ایک مبارک آدمی دیکھا، میں نے ایک مبارک آدمی دیکھا۔ وہ کیسا تھا؟ اس کا چہرہ روشن تھا، سبحان اللہ چمکدار تھا، اس کی پھمیں باریک تھی، اس کی پیشانی روشن تھی، اس کے رخساروں پہ ایک چمک تھی، اس کی داڑھی لمبی تھی۔ عربی میں سنو، رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعده سجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سهل في عنقه سطع في لحيته كثاثا أزج أكرم إن تكلم فعليه البهاء إن صمت فعليه الوقار۔ اور وہ آخر میں یہ کہتی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تلاء وجهه كتلاء القمر ليلة البدر۔ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا، چہرہ روشن ہے، آنکھیں چمکدار ہیں، پھمیں باریک ہیں، پیشانی کشادہ ہے، داڑھی لمبی ہے، 2-4 بال سفید ہیں، داڑھی سیاہ ہے، سراہی کی مانند باریک گردن ہے، سینہ چھوڑا ہے، اس کے ساتھ اتنے موتی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا کائنات سمٹ کے میرے آنگن میں آ گئی، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو یوں لگتا کہ پوری کائنات کا سکون میرے گھر میں آ گیا۔ اے ابا معبد تمہیں کیا بتاؤں، بس یوں لگتا تھا جیسے چاند ہی آنگن میں آ گیا ہو۔ سبحان اللہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہستی ہے جن کے تذکرے ابھی میں پہاڑوں سے سن کے آ رہا ہوں۔ چل دوڑ اللہ کی بندی، اس مبارک کے پیچھے چلیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کریں۔ تو وہ شاید اس محبت میں ڈوب